مولانا طارق عزیز صاحب نے اپنے پورے بیان میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اس امت نے قرآن مقدس کی وہ قدر نہیں کی جو قدر اس امت کو قرآن کی کرنی چاہیے تھی۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ امت قرآن کے نزول کا مقصد ہی نہیں سمجھتی۔ یا تو علماء نے انہیں وہ مقصد بتایا نہیں، علماء نے انہیں صرف یہ بتایا کہ یہ کتاب برکت ہے، اسے چومو، آنکھوں سے لگاؤ، خوشبو میں بساؤ، ریشمی غلافوں میں لپیٹو، بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہو تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دو، قول و قرار کا وقت آئے تو سروں پہ اٹھا لو، نئی دکان بناؤ تو بچوں کو بلا کے ختم پڑھا لو، نیا مکان بناؤ تو طالب علموں کو بلا کے قرآن پڑھا لو۔ نہ، جتنے لوگ آپ بیٹھے اس کو خراب نہ کرو، ٹھیک ہے آواز؟ آپ سب کو آواز آ رہی؟ حالت میں اسٹیشن تو باہر ہی نہیں نکلے، عورتوں نے چھڑ دی، عورتوں کو آواز تب جائے گی جب وہ خود چپ کریں گی۔ وہ ایک دوسرے کے کپڑوں کی ابھی تعریفیں کر رہی ہوں۔ آپ جتنے احباب یہاں بیٹھے امانت اور دیانت سے میرے ایک سوال کا جواب، بالکل سچائی کے ساتھ، جب کسی دکان میں طالب علم قرآن پڑھتے، اگر پڑھتے، مولانا آپ کو بتا چکے، تو کیا وہ قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے پورا تولو؟
نہیں ہے قرآن میں؟ بولو تو صحیح۔ اگر وہ طالب علم پڑھتے ہیں تو یہ نہیں پڑھتے کہ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، یہ فساد فی الارض ہے۔ جب وہ قرآن دکان میں پڑھتے ہیں تو یہ نہیں پڑھتے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو، نہیں ہے قرآن میں؟ سچی گواہی تے دو۔ اور اگر میرے منع کرنے کے باوجود تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پڑھتے ہیں وہ طالب علم؟ ہے قرآن میں؟ وہ قرآن میں نہیں پڑھتے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھایا کرو، نہیں ہے قرآن میں؟ یہ ساری آیتیں وہ تیری دکان میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور دکاندار کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں انہاں گلاں تے عمل۔ اس سے بڑا ظلم بھی کوئی قرآن پہ ہوگا؟ باہر کے ملکوں میں جب لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں تو یہاں اپنے ملک میں تم احتجاج کرتے ہو، جلوس نکالتے ہو، اس احتجاج میں قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہو، قومی املاک کو جلاتے ہو۔ ہمیں قرآن سے محبت ہے، قرآن کی توہین ہو گئی ہے، تم نے قرآن سے کیا سلوک کی ہے؟ بولو، تمہارا سلوک کیا ہے قرآن سے؟ قرآن صرف کتاب برکت ہے، میں انکار نہیں کرتا کہ یہ کتاب برکت نہیں ہے، میری مجال ہے، کتاب برکت ہے۔ کتاب برکت ہے تو تبھی تو کہا گیا کہ اس کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں، اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں جو آدمی تلاوت کی نیت سے الف لام میم پڑھتا ہے، اس کے اعمال نامے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ علماء کرام اگر مجھے اجازت دیں، بندیالوی ایک استدلال کرنا چاہتا ہے، آپ بھی سنیں۔ میرے آقا نے جن لفظوں کی مثال دی نا الف لام میم، تو میرے نبی یہ بھی تو مثال دے سکتے تھے مالک، ایک لفظ نہیں ہے 4 لفظ ہیں، میم الف لام کاف۔ میرے آقا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے خالق ایک لفظ نہیں، رازق ایک لفظ نہیں، جنت ایک لفظ نہیں، لیکن میرے نبی نے کسی ایسے لفظ کو نہیں بیان کیا جس کا کوئی معنی ہو۔ میرے نبی نے ان حرفوں کو بیان کیا جنہ دا معنی بھی کوئی نہیں۔ میرا نبی کہنا چاہتا ہے اگر معنی نہ بھی آندا ہوئے پھر بھی نیکیاں لبدیاں نے، تبھی تو ان لفظوں حرفوں کو بولا الف لام۔ کتاب برکت تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ رب کا کلام جو ہوا، رب کے اندر سے جو آیا ہے، کتاب برکت ہے۔ ابن کثیر ایک روایت کو لائے ہیں، اس کی سند کو جید کہا ہے علامہ ابن کثیر نے کہ فرشتوں نے رب سے اجازت طلب کی، فرشتوں نے
ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت دی جائے، اور اللہ نے کہا قرآن کی تلاوت کرنا یہ شرف تو ہے امت محمدیہ کا۔ تمہیں شوق ہو نا تو مجھ سے اجازت لے کر زمین پہ چلے جایا کرو، کوئی بندہ مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تم سن لیا کرو، میں تمہیں سننے کا ثواب دے دیا کروں۔ کتاب برکت کے ہونے سے میں انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب برکت ہے، ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، لیکن یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ اس کے نزول کا مقصد تھا ہدایت دینا۔ یہ اللہ نے کیوں اتارا تھا؟ رہنمائی کرے، جنت کے راستے کی رہنمائی کرے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرے۔ یہ کتاب ہدایت پہلے ہے، بغیر دلیل کے بالکل بات نہیں کروں گا۔ وہی آیت پڑھ دیتا ہوں جو مولانا پڑھ کے گئے، آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو وہ آیت یاد ہے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے بھئی پہلے سپارے دے جڑے پہلے 2 صفحے نے نا یہ تو ہندوؤں نوں بھی آندے ہیں، وہ مسلمانوں کے بچے تسی میری تقریر خراب کر چھڑنی ہے۔ سپیکر کا آواز اگر بہت زیادہ ہو جائے نا میں تقریر نہیں کر سکتا، ورنہ کئی خطیباں دی عادت ہوندی ہے بھی انہوں دا اگر اختیار ہوئے نا تے میک نو منہ دے وچ پا لے، بھامیں لوگوں نو سمجھ آوے تے بھامیں وہ ادھر سے ساؤنڈ والے کو کہتے ہیں بھئی ذرا ساؤنڈ کھول، وہ ڈھم 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 وہ کرنے لگ جاتا ہے، لوگ بیچاروں کے کان پھٹتے ہیں، اس خطیب کو اور نعت خان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ آواز مناسب رکھیں، عورتوں نو چھڑ دو، وہ سمجھیاں سمجھائیاں نہیں، عورتوں کو چھوڑو، وہ ساریاں جنتی نے انشاءاللہ، تہاڈیاں بیویاں نے تو جنتیاں نہیں تو کدے جانا نے۔ اللہ اکبر، تسی میرا موشن تروڑ رہے ہو۔ سب کو یاد ہے، سب کو وہ آیت سب کو یاد ہے، پڑھیے میرے ساتھ، تلاوت کی ذرا نیت کر لیجئے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں مفت میں ملیں گی۔ تلاوت کی سارے لوگ نیت کیجئے، پھر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ شاباش شاباش، اے میں تواڈے زبانوں کھانا چاہنا، بولو ہدن ہدن، کیا نزول کا مقصد بتایا؟ ہدن ہدن للمتقین، یہ نری ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں؟ جڑا پہلے ہی متقی ہے قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے، یہ تو کوئی بات نہ بنی۔ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، جو پہلے ہی متقی ہے۔ صابن وہ اچھا ہوتا ہے جو میلے کپڑے صاف کرے۔ ہدایت تو ہونی چاہیے تھی کفار کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے۔ قرآن یہاں کہتا ہے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن نے کیا کہا؟ عام میں سے مجھے یقین ہے 70% لوگوں کو وہ آیت آتی ہے، 70% لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ میں شروع کروں گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہاں بھی ہدن لیکن للمتقین نہیں، یہاں کیا کہا؟ ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟
لیکن یہاں پہلے پارے میں اسے متقی کے ساتھ خاص کیے. یہ طالب علموں کی بات ہے, علماء کی بات ہے, اہل علم کی بات ہے. تے میں جٹاں نوں سمجھان لگا تے میں سمجھا لینا انشاءاللہ. اللہ نے مجھے یہ توفیق دے رکھی ہے. طالب علموں والی بات, عالموں والی بات میں جٹاں تے ان پڑھاں نوں سمجھان لگا. یہ ہدی للمتقین کہا ہے مستقبل کے لحاظ سے, معال. تسی آنکھوں کے سامنے حالے بھی کک سمجھ نہیں آئی. نہیں انشاءاللہ سمجھا دوں گا, آپ خود کہیں گے اسی سمجھ گئے. آپ نے بچہ مدرسے میں داخل کیا, حافظ بنے گا. بچہ 6 مہینے مدرسے میں رہا, بہنیں اداس ہیں, بھائی اداس ہیں, ماں اداس ہے, بچہ 6 مہینے مدرسے میں ہے. ابھی وہ نورانی قاعدہ پہلا پارہ دوسرا پارہ حفظ کر رہا ہے. بچہ چھٹیوں پہ گھر گیا تو بہنیں پیار سے کہنے لگی حافظ اور آ گئے نے. وہ حافظ بن گیا ہے؟ ابھی تو وہ نہیں بنا, لیکن وہ کیا کہہ رہی ہیں, حافظ اور آ گئے نے. آپ کا بچہ میڈیکل کالج میں چلا گیا, ابھی وہ 2 سال میں ہے, 3 سال میں ہے, گھرانہ بڑا خوش ہے. بچہ چھٹی پہ گھر آیا تو بہنیں کہنے لگی ڈاکٹر اور آ گئے نے. وہ کس حساب سے کہہ رہی ہیں ڈاکٹر بن گیا ہے؟ ابھی تو اسے سند نہیں ملی. اس حساب سے کہہ رہی ہیں بے جیڑے کم میں لگو یا نا, اس نے آخر کار حافظ بننا ہے. اور وہ جو میڈیکل میں ہے نا, جس کم میں چو لگو یا نا, اس آخر کار ڈاکٹر بننا. اللہ نے فرمایا جو آدمی قرآن پڑھتا رہے گا آخر کار اس نے متقی بننا ہے. ہوں بولو سمجھ آئیے کہ کون ہے؟ مال کے حساب سے, مستقبل کے حساب سے کہ جو قرآن پڑھتا رہے گا, عمل کرتا رہے گا, اس کے احکام مانتا رہے گا, تو آخر کار وہ کیا بنے گا؟ متقی بنے گا. اس حساب سے کہا ہدی للمتقین. میرا بچہ تھوڑا جا پیچھے ہو جا. ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. ایک اور معنی کرنے لگا ہوں, وہ بھی تھوڑی سی علمی بحث ہے, لیکن اس کو بھی میں آسان کر دوں گا انشاءاللہ, بالکل جٹکی بنا دوں گا. یہاں متقی کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے, لغوی معنی مراد ہے. اصطلاحی معنی متقی کا کیا ہے؟ نیک آدمی, پارسا آدمی, نمازی آدمی, تہجد گزار آدمی, شب زندہ دار آدمی, نیک آدمی. اور تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا. کیا معنی؟ متقی کہتے ہیں بچنے والا. متقی کیا کہتے ہیں؟ بچنے والا. تقوی کا معنی ہے بچنا. کسی خطیب نے آج تک یہ بات نہیں کہی ہوگی. بندیالوی کہہ رہا ہے, اپنے اپنے علماء سے جا کے پوچھنا کہ بندیالوی نے یہ معنی کیا ہے, صحیح معنی کیا ہے. انشاءاللہ ہر عالم میری تائید کرے گا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, جس مسلک سے بھی تعلق ہے. تقوی نام نمازیں پڑھنے کا نہیں ہے. آپ کس کو متقی کہتے ہیں؟ جنہیں نمازاں پڑھے, تلاوت کرے, تسبیح رولے, تہجد پڑھے. آپ کہتے ہیں بڑا پرہیزگار ہے, بڑا متقی ہے. سنو بندیالوی سے, تقوی نام نمازیں پڑھنے کا نہیں ہے, تقوی نام نفل پڑھنے کا نہیں ہے, تقوی نام تہجد پڑھنے کا نہیں ہے, تقوی نام روزے رکھنے کا, خیرات کرنے کا, صدقے کرنے کا, عمرے کرنے کا, حج کرنے کا نہیں ہے. نہیں ہے. تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا. متقی وہ ہوتا ہے جو رب کی نافرمانی نہ کرے, اس کا نام تقوی ہے. زور کی نماز پڑھی ہے ایک افسر نے, مسجد میں وہ زور کی نماز پڑھتا ہے, باجماعت نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد دفتر گیا, ایک بندہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, میز پر 5 لاکھ روپے اس نے رکھا ہوا ہے, اور وہ بندہ کہتا ہے 10 لاکھ 5 لاکھ چوک لے, ایک گھنڈی مارنی ہے, اے کم میرا کر دے.
اے 5 لاکھ چک لے، وہ افسر کہتا ہے 5 لاکھ چک تے میرے دفتروں باہر نکل جا، نکل جا میرے دفتر سے باہر۔ رشوت کی پیشکش کرتا ہے۔ بندے عالمی کہتا ہے نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، 5 لاکھ کو لات مارنے کا نام تقوی ہے، اسے تقوی کہتا ہے۔ بندہ رب کی نافرمانیوں سے بچ۔ کتنی مرتبہ آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں ہے، گجرانوالا علاقہ پاکیزہ لوگ ہوں گے، اسے سرگودے دی گل کر دیں، کئی فیکٹریاں پکڑی گئیں یہ مصنوعی لال مرچے بنا رہے، کئی فیکٹریاں پکڑی گئیں یہ جعلی موبائل ڈبوں میں بند کر رہے تھے، کچھ فیکٹریاں پکڑی گئیں یہ چائے کی پتی اس میں پرانی پتی مکس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان کے فوٹو اخبار میں چھپے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی، نمازیں بھی پڑھتے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، 2 نمبر کام بھی کرتے۔ نماز پڑھنے کا نام تقوی ہے؟ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ نماز پڑھنی سوکھی ہے، رشوت کے کاروبار سے بچنا مشکل۔ سوچو اپنے دل تے ٹٹولو اپنے دل، نماز پڑھنی سوکھی ہے، زنا کا وقت آئے اور میسر ہو جائے تو اس سے بچنا مشکل ہے، غیبت سے بچنا مشکل ہے۔ نماز پڑھنی سوکھی ہے، تسبیح رولنی سوکھی ہے، رشوت کے کاروبار سے بچنا، سودی کاروبار سے بچنا مشکل ہے۔ تقوی نام نیکیاں کرنے کا نہیں ہے، تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ یہ تقوی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پرہیز۔ متقی آدمی کو کہتے ہیں پرہیزگار، کیا کہتے ہیں؟ فلانا بندہ بڑا پرہیزگار ہے، متقی کو آپ نے کہا پرہیزگار۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، آپ کے گردن میں درد رہنے لگا، پٹھے کھچے کھچے رہنے لگے، ڈاکٹر نے آپ کا بلڈ چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا تیرا تے بلڈ آپ پہ بلڈ پریشر دا تو مریض ہو گیا۔ میری گل غور نال سننی ہے، تسی سیانے آدمی ہو، میں تشریح نہ کرنی پوے تے تو فوراً سمجھ آ جائے جڑے میں لفظ بولاں۔ ڈاکٹر نے کہا میں ٹیبلٹ لکھتا ہوں، تجویز کرتا ہوں تے نمک تو پرہیز ہے، نمک تو پرہیز ہے، ٹیبلٹ کھانی ہے وہ تو کھانی ہے، لیکن نمک سے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، وہ فرض ہے۔ پرہیز کس سے کرنا ہے؟ رب کی، اسے روکنا ہے۔ اے نمے جڑے بندے ایئر کنڈیشن لاندے جڑے عادی نے، خیر وہ عادی نے، وہ تو ادھا دروازہ کھلے ہوئے، کھڑکی کھلی ہوئے، انہوں نے پرواہ ہی نہیں۔ جو نیا لگاتے ہیں نا، وہ دروازے دی جڑی جیتا نہیں، وہ دوتے اخبار دے ٹکڑے، وہ جڑی تھلے جگہ نہیں، وہ دوتے ربڑ، تھلے تنی پلاسٹک۔ یہ کیوں کرتے ہو؟ باہر کی گرم ہوا تب کولنگ ہوگی، یہ جڑی گرم ہوا آوے نا گناہ والی، اللہ دی نافرمانی والی، یہ اندر نہیں آنی چاہیے، اس کو پہلے بند کرنا ہوگا۔ تو تقوی کا لفظی معنی کیا ہوا؟ بچنا۔ متقی کا لفظی معنی کیا ہو گیا؟ بچنے والا۔ کیا میں نے بچنے والا؟ یار میرے نال تھوڑا جے بولو، میں تو بڑا معنی سنان لگا، ہدی للمتقین دا معنی تو دسن لگا، کوئی نہیں تو دسے گا جڑا میں دس کے جا رہے ہیں۔ متقی کا معنی ہے بچنے والا، یہاں معنی کریں گے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچ گئے، جو ضد سے بچ گئے، ضد نہیں کی، اناد نہیں رکھا، ہٹ دھرمی نہیں کی، ضد چھوڑ دی، تو یہ قرآن ان کے لیے کیا بنے گا؟ اگر ضد آئی، ہٹ دھرمی آئی، دھڑے بندی آئی، اناد آیا، تو اللہ کا پیغمبر بھی سنانا چاہے تو
उस बंदे को हिदायत नहीं। हिदायत उसको मिलती है जो मुनीब हो। फिर लफ्ज़ मुश्किल मैंने बोल दिया यार, है तो कुरान का लफ्ज़, यहदी इलैहि मन युनीब। हिदायत उसको देता है जो मुनीब हो। मुनीब इनाबत, रुजू, रुजू। नहीं समझ आई तो मैं आपको समझा देता हूं। हिदायत उसको मिलती है जो दिल वाला बर्तन सीधा रखे। दिल वाला बर्तन। 4 घंटे मूसलाधार बारिश बरसी, 4 घंटे। एक बंदा बारिश का पानी लेना चाहता है, छत पे गया, उसने बर्तन रखा उल्टा। 4 घंटे बारिश बरसी, 4 घंटे के बाद गया, इसने देखा बर्तन में एक कतरा नहीं आया। ये कहने लगा ये बारिश का कसूर है, मेरे बर्तन च नहीं आई, ये बारिश का कसूर है। वहां एक समझदार बंदा खड़ा था, उसने कहा बारिश का कसूर नहीं है, तेरे बर्तन के रखने का कसूर है। अगर बारिश का पानी लेना चाहता था तो बर्तन को सीधा रखना था। अल्लाह कहती हैं कुरान वाली बारिश मुसलसल बरस रही है, हिदायत उसको मिलेगी जो दिल वाला बर्तन सीधा रखेगा, तलब तलब करेगा, तलब। हिदायत एडी सस्ती नहीं कि तुझे कुरान की आयत खोल के दिखाई जाए जिसमें लिखा हुआ कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। आप कहें मैं बशर हूं जैसे तुम। तुझे कुरान की आयत खोल के दिखाई जाए कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन, मैं अपनी जान के नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूं। ये कुरान की आयतें खोल खोल के दिखाई जाएं और तू जवाब में कहे साडे प्यो दादे गलत सन, साडे बाप दादे जहन्नम में जान गए। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों को हम हिदायत नहीं देते। एडी सस्ती नहीं हिदायत कि तुझे कुरान की आयतें खोल के दिखाई जाए, तू बाप दादे को पेश करे। मैं जाहिलों की बात बिल्कुल नहीं करता। अनपढ़ लोग, जाहिल तो जाहिल होते। गालबन 18 ग्रेड का एक ऑफिसर था हमारा सरगोदे में, हमारा पड़ोसी था। हमने मदरसे में एक स्कीम शुरू की, प्राइमरी पास बच्चा हमें दो, 3 साल में मिडल भी कराएंगे, हिफज भी कराएंगे। उसने भी अपना बच्चा दाखिल करवा दिया। वो हमारा हम मसलक नहीं था, वो दूसरे मसलक का था। कट्टर बच्चा उसने दाखिल करवा दी, बच्चा हाफिज बन जाए। तो मैंने कारी साहबान से कहा ये कभी कभी तुम्हारे पास आ जाता है बच्चे का पूछने के लिए, इसनू कुरान दी आयतां खोल खोल के विखाओ, इसनू समझाओ, ये तालीम याफ्ता पढ़िया लिखा होया है, शायद इसे भी अल्लाह की तौहीद की समझ आ जाए, शिरक से ये बच जाए। तो मैंने एक दिन कारी साहबान से पूछा भाई आया था कि आया था, आयतें दिखाई जी, दिखाई, सारी आयतें दिखाई, मैं बशर हूँ। नबी पाक ने ऐलान किया, कुरान में ऐलान है मैं अपनी जान के नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मेरे पास अल्लाह के ख़जाने नहीं हैं, वला आलमुल गैब, मैं गैब नहीं जानता। तो मैंने कहा फिर उसने क्या कहा, आपको सुनाऊं? मैंने कभी किसी मसलक का नाम नहीं लिया तकरीर में, मुनासिब भी नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ। कारी साहब कहते हैं सारी आयतें देख कर वो कहता है ये सब ठीक है, लेकिन मेरी माँ ने कहा था बरेलवी राणाई। ये 18वें ग्रेड का ऑफिसर है जनाब, 18वें ग्रेड का तालीम याफ्ता। तेरी तालीम नू मैं कित्थे मारा? तेरी तालीम ने तुझे क्या सिखाया है मियाँ? हिदायत उसको मिलती है जो जिद छोड़ दे, अना छोड़ दे, तकब्बुर छोड़ दे, हठ धर्मी छोड़ दे, धड़ेबंदी छोड़ दे,
دل والا برتن سیدھا رکھے، طلب کرے، طلب تلاش کرے، مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مولا میری رہنمائی کر۔ میں کبھی کبھی تقریروں میں کچھ جملے ایسے کہتا ہوں جو اور خطیب نہیں کہتے، لیکن یہاں میں دیہاتی ماحول میں ہوں، لیکن آج کل تو دیہات بھی بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، بڑے گریجویٹ اور بڑے بڑے لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ جملہ میں بولتا ہوں، پہلے 10 بھی سمجھ جاؤ۔ یہ تسی نہ سمجھے، من افسوس بڑا لگا۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو طالب ہو، تلاش میں ہو، تلاش میں، ہدایت کی تلاش میں ہو، طلب میں ہو، جستجو میں ہو۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو طالب ہو، اور اگر وہ ہدایت کا طالب نہ ہونا، پھر ابو طالب بھی ہو تو رب ہدایت نہیں دیا کرتا، رب ہدایت نہیں دیا کرتا، ضد آئے تو رب ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہے ابو جال، ایک بندہ اس سے کہتا ہے مکے کے چودھری، سارے مکے چ رولا پہ گیا، ڈانگ سوٹا فساد، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر، ایک بھائی ادھر، میاں ادھر، بیوی ادھر، ایک جماعت کی کمان تیرے ہاتھ میں ہے، دوسری جماعت کی کمان محمد عربی کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے ڈانگ سوٹا تے ہر گھر لڑائی ہو گئی ہے مکے دے اندر۔ تو بیت اللہ دے سائے چیں سچی سچی گل کر، تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ۔ ابو جال کہتا ہے بڑی عجیب جگہ پہ بیٹھ کے تو نے سوال کیا ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ مانتے ہیں وہ، یہ تو وہ مانتے تھے، میرے نبی کو وہ صادق مانتے تھے، میرے نبی کو وہ امین۔ کیوں بھائی؟ جب ہجرت والی رات میرے نبی کے گھر کا محاصرہ ہو گیا تھا، تلواریں لے کے نوجوان کھڑے تھے، باہر نکلیں گے تو قتل کر دیں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے اپنے بستر پہ سلایا کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، آپ سو جائیں۔ کیوں سلایا تھا؟ کہ یہ لوگ جو میرے قتل کے در پہ ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ پورے مکے میں انہیں میرے نبی سے بڑھ کے امین کوئی نہیں نظر آ رہا تھا۔ کن لوگوں کو جو قتل کے مشورے کر رہے تھے، میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے، انہیں امین نظر آیا تو میرا نبی نظر آیا تھا۔ میرے نبی نے کہا تھا لا ایمان لمن لا امانت لا، جو بندہ امانت دار نہیں ہے وہ کامل مومن ہی نہیں۔ آج ہمارے اندر یہ امانت والا مادہ ختم ہو رہا، خیانت جنم لے رہی، پورے معاشرے کو آپ دیکھ لیں، نہیں اعتبار آندہ تو کسی نے ادھار دے کے دیکھ لو، دیکھو یہ تو ان واپس کر جائے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرض حسنہ ہے، قرض حسنہ۔ میں کہتا ہوں قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ مانگنے کے لیے آئے تھے ہنس کے ٹال دو، قرض حسنہ۔ یہ واحد ملک ہے ہمارا یہاں قرض واپس لینے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ پیش کرنی پڑتی ہے۔ میرے پیسے من واپس کر، میری دھی دی شادی آ گئی ہے، یہ قرض واپس مانگ رہا ہے بیچارہ،
اس کو کوئی نہ کوئی وجہ پیش کرنی پڑ گئی ہے، میرا قرضہ من واپس کر، میری ماں بڑی بیمار ہے، میں اسپتال ٹریا تے میرے کو شے کوئی نہیں۔ کون دیتا ہے قرضہ لے کے واپس کرتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ نمازیں تو پڑھتے ہیں لوگ، روزہ بھی رکھتے ہیں لوگ، تسبیح بھی رولتے ہیں لوگ، تہجد بھی پڑھتے ہیں لوگ، معاملات میں کیوں اتنے بدتر ہو گئے لوگ؟ یوں ہی حکمرانوں پہ تنقیدیں کرتے رہتے ہو، کھا گئے کھا گئے کھا گئے کھا گئے کھا گئے، جس نو موقع لبدا وہ گھٹ کدی بھی نہیں کر، کوئی تھوڑا کھاتا ہے کوئی بڑا، 5 روپے لبن، 10 لبن، 100 لبن، 500 لبن، 1000 لبے، 5000 لبے، لاکھ لبے، چھوڑتا ہے کوئی؟ یوں ہی تنقیدیں کرتے رہتے ہو، فلاں کھا گیا فلاں کھا گیا، جس کو بھی موقع ملے۔ ہمارے معاشرے کی تو تباہی پھر گئی ہے ساری، امانت، دیانت، شرافت، ہر چیز ختم ہو گئی ہے ملک سے۔ امانتیں میرے نبی کے پاس ہیں، میرے نبی کو امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی پر مشرکین مکہ نے ایک جملہ کہا تھا، جب میرے آقا نے کہا تھا میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے، مانو گے میری بات؟ لوگ اوپر چڑھ گئے، دیکھا کوئی فوج نہیں، کوئی فوجی نہیں، کہنے لگے فوج کہاں ہے، یہ تو ایک سپاہی اور فوجی بھی نہیں ہے۔ فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، کوئی فوج نہیں، کوئی فوجی نہیں، اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، مانو گے؟ تو مکے کے لوگ کہتے ہیں تیری 40 سالہ زندگی کی امانت اور دیانت اور شرافت اور صداقت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو وہ قائل تھے آپ سچے ہیں۔ ابو جال بھی کہنے لگا آپ سے بڑھ کے سچا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اس بندے نے کہا اگر سچا ہے تو پھر اٹھ، اس نبی کی محفل میں جائیں، کلمہ پڑھیں، ایمان لائیں۔ تو چودھری ہیں تے چودھری من جان تے رعایا من جان، تین ہی تو طبقے ہیں ملک معاشرے میں، عالم، پیر، چودھری، دنیا ان کے پیچھے چلتی۔ خیر ان مولویوں دے پیچھے تے کوئی نہیں ٹردا، ان کی اپنی وجہ اس کی، لوگوں نے ان کو پرکھا دیکھا، قابل اعتماد نہیں سمجھ، کوئی نہیں چلتا۔ پیر جو ہیں انہوں دی حالے گل بات ہے تے چودھریاں دی بڑی گل بات۔ مجھے آپ کے علاقے کا پتہ نہیں، آپ ہمارے علاقے میں بندیال آئیں، وہاں بھچنا آئیں، سندھ کے علاقے میں جائیں، وڈیرا نظام ہے، ہمارے بندیال میں سرداری نظام ہے، تو وہ جو نیچی قوم کے لوگ ہیں وہ انہی ملکوں کی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے مکان انہی کی جگہوں پہ ہیں۔ ملک صاحب پیپل پارٹی تے قوم پیپل پارٹی، ملک صاحب تحریک انصاف ہے تے قوم تحریک انصاف ہے، ملک صاحب نون لیگ ہے تے لوگ چودھریوں کے تو پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اٹھ کلمہ پڑھے، یہ فساد ختم ہو مکے کا۔ اب سننے والی بات ہے، اب سنو ضد کیا ہوتی ہے۔ ابو جال کہتا ہے تو بھی پاگل ہے، کدی اس نبی دی محفل ویکھی ہے؟ وہ جب پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کدی اس نبی دی محفل ویکھی ہے؟ وہ اپنی لعاب منہ سے باہر نکالتے ہیں تو لوگ ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کدی اس نبی دی محفل ویکھی ہے؟ وضو کے بچے ہوئے پانی پر وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اس میں ہاتھ ڈبو ڈبو کے اپنے سینے پہ ملتے رہتے ہیں۔ کدی اس نبی دی محفل ویکھی ہے؟ وہ جوتیاں اتارتے ہیں تو ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے ان کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ہویا مکے دا چودھری، تیرا کی خیال ہے میں محمد دیاں جوتیاں چاہی پھر؟ یہ ہے ضد، یہ ہے دھرمی، یہ ہے عناد، یہ ہے منہ موڑنا۔
جب اس نہج پہ بندہ پہنچتا ہے نا، اس نہج پہ ہے تو سچا، ہے تو سچا، اس سے بڑھ کے سچا بھی کوئی نہیں، لیکن میں ہویا چودھری، میں اس نے پچھو ٹرا، میں اس نے جتیاں چاہیں، جب اس مقام پہ پہنچتا ہے نا، پھر اللہ کہتے ہیں ختم اللہ قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پہ مہر لگائی، یا دفعہ چل، اب دنیا کے سارے نبی آ کر تجھے سمجھانا چاہیں، اب تجھے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو دل والا برتن کیا رکھے، سیدھا رکھے، طلب کرے، طلب، ضد چھوڑ دے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ میں نے کبھی یہاں بیان، اس علاقے میں بیان نہیں کی۔ مدینے میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آ گیا تھا، 60 آدمی تھے اس میں، کتنے؟ 60۔ میرے نبی سے مناظرہ کرنے، ان میں علماء بھی تھے، پیر بھی تھے، چودھری بھی تھے، 60 آدمی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ان کے جبے، کبے، لباس، پگڑیاں، رومال، ہم دیکھ کے حیران ہو گئے۔ انہوں نے تو دیکھا ہوا تھا گھل مل کے بیٹھنے والے محمد کو صلی اللہ، جن کی کوئی الگ نشستگاہ نہیں، کوئی گاؤ تکیہ نہیں، کوئی رنگین چارپائی نہیں، کوئی تخت پوش نہیں، کوئی الگ سا لباس نہیں، پگڑی کا رنگ الگ نہیں، گھل مل کے بیٹھے ہیں۔ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، لیکن ان کے لباس ایسے تھے، جبے کبے۔ مجھے نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک میں آج بھی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جبے ہیں، ٹوپی، جو اوپر ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کسی زمانے میں وہ گندم ماپنے کا ٹوپا نہیں ہوا کرتا، بڑا ٹوپا اوپر رکھا، گلے میں ایک بڑی سی چادر ڈالی ہوئی ہے، رنگین جبہ کبہ ہے، اینک ہے، کیسے الگ تھلگ نظر آتی، بندہ حیران ہوتا ہے، جہاں بھی دیکھے حیران ہوتا ہے، ان کا لباس الگ، جبہ الگ، پگڑی الگ، ہر چیز۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے۔ مناظرہ تھا اس مسئلے پر کہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں، یہ عیسائیوں کا دعویٰ تھا، اور میرے نبی کا دعویٰ تھا لا الہ۔ یہ جو سورت آل عمران ہے، قرآن پاک کی تیسری سورت، اس کی ابتدائی 80 آیتیں انہی مشرکین کے اعتراضات کے جواب میں اتری تھی۔ وہ شبہ پیش کر رہے تھے، ادھر سے قرآن اتر رہا تھا۔ 80 آیتیں سورت آل عمران کی اتری، موضوع تھا حضرت عیسیٰ الہ ہے، ادھر دعویٰ تھا نہیں، اللہ کے سوا کائنات میں الہ اور معبود کوئی نہیں۔ ایک دلیل ان کی بڑی زبردست تھی، ان کے عالم نے دلیل پیش کی، حضرت عیسیٰ الہ ہیں اس لیے کہ وہ ابن اللہ ہیں، یہ دلیل ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں، عبداللہ ہے۔ تو عیسائیوں کا عالم کہنے لگا اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں، ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ سوال تے بڑا ترکڑا، یہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی، ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ ان کا باپ کوئی نہیں۔ اس نے یہی چیز بیان کی، اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ پھر اللہ نے قرآن میں جواب دی، عیسائیوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دی، بڑا سادہ سا جواب دی۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ کا تو صرف باپ کوئی نہیں، آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں، تو پھر پہلے انہیں الہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن نے سارا جواب اس میں جواب دی۔
مناظرہ وہ ہار گئے، میرے نبی نے انہیں مباہلے کا چیلنج ہو گیا، مباہلہ کر لو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے ساتھیوں کو لاؤ ہم اپنے ساتھیوں کو لائیں، کھلے میدان میں بد دعا کریں، جھوٹے پر رب کی لعنت ہو، آؤ میدان میں۔ مباہلے کا چیلنج ہو گیا۔ اب اندر سے تو وہ جانتے تھے کہ محمد سچا نبی، انجیل میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، بشارتیں موجود تھیں، جانتے تھے۔ مباہلے سے وہ بھاگ گئے، مباہلہ کوئی نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا، مباہلہ نہیں ہوا، وہ بھاگ گئے تھے مباہلے سے، مباہلے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جب واپس جانے لگے نا، جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ نجران واپس جانے لگے نا، تو جو عالم تھا نا، سب سے بڑا عالم، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ اور اس وقت رواج یہ تھا کہ جب کوئی گھوڑے کو ٹھوکر لگتی یا خود بندے کو ٹھوکر لگتی تو جو ساتھ والا بندہ ہوتا تھا وہ اس کے دشمن کو بد دعا دیتا تھا۔ اب تو یہ نبی پاک سے مناظرہ، مباہلہ سب کچھ کر کے واپس آ رہے تھے، عالم کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو اس کا جاہل بھائی، ان پڑھ، وہ ساتھ تھا، اس نے کہا ہلاک محمد صلی اللہ، اس نے میرے نبی کو بد دعا دی، جاہل نے۔ عالم نے گھوڑا روکا، اس نے کہا وہ کیوں ہلاک ہو، تم ہلاک ہو۔ جاہل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہی کے ساتھ تو مناظرہ کر کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سچا نہیں ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ وہ جھوٹا ہے، تو میں نے انہیں بد دعا دے دی، تو الٹا میرے بھائی نے مجھے بد دعا دے دی۔ اس نے پوچھا بھائی جان ایسا کیوں ہے کہ میں نے آپ کے دشمن کو بد دعا دی تو آپ نے مجھے بد دعا دے دی؟ تو عالم کہنے لگا مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے محمد سچا نبی ہے، یہ وہی نبی ہے جس کی حضرت عیسیٰ نے بشارتیں دی تھیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں ایک نبی کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یہ وہی نبی ہے، وہی نبی ہے۔ جاہل کہنے لگا، جاہل بھائی کہنے لگا بھائی جان اگر وہ سچا ہے تو گھوڑے واپس موڑو، آؤ کلمہ پڑھیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، سچا جو ہوا ایمان لائیں۔ اب سنیے ایمان نہ لانے کی وجہ، اب سنیے ایمان نہ لانے کی وجہ۔ عالم کہتا ہے اے جڑا حکومت دی طرفوں لکھوں روپے وظیفہ لبدا، اے تیرا پیو دے سی؟ اس نبی کو مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں تو وہ جو وظیفہ ملتا ہے لاکھوں دینار لاکھوں درہم حکومت کی طرف سے، وہ کہاں جائے گا؟ یہ رکاوٹ بن گئی ایمان کے رستے میں، یہ رکاوٹ بنا۔ جاہل بھائی نے گھوڑا وہیں سے واپس موڑا، اس نے کہا بھائی جان آپ جائیے حکومت کے وظیفے کھائیے، میں تو محمد عربی کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ جاہل کو ہدایت مل گئی، اس نے دل والا برتن سیدھا رکھا تھا، اور عالم کو ہدایت نہ مل سکی کہ اس کے دل میں ضد آئی تھی، دنیا کی محبت آئی، حق کو جان کر اس نے انکار کیا۔ سطر الحق عنادا، سطر الحق عنادا، اس موقع پہ اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا، یہ تقریر تو درمیان میں ہی رہ گئی کہ قرآن کتاب برکت بعد میں، صحیفہ ہدایت یہ کیوں آیا تھا؟ رہنمائی کے لیے۔ یہ ہدایت تب بنے گا جب آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔